علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہو تو ٹل جائے گا، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی وہ سمندر میں بھی ہوگا تو جل جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ ہماری خطائیں معاف فرما میرے اللہ، اس وبا سے نجات دلا میرے اللہ، تیرے گھر کا نبی کے در کا دیتے ہیں واسطہ، ساری دنیا کی رونقیں لٹا میرے اللہ۔ میرا رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے بھی عشاء حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے جتنے لوگ آئے کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی۔ اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امت ہی پڑھے گا۔ اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے۔ ایک عورت نے ریڈیو اسٹیشن کال کر کے کہا کہ میں کئی دن سے بھوکی ہوں، صرف سوکھی روٹی اور پانی پی کر گزارا کر رہی ہوں، میری اللہ کی راہ میں مدد کی جائے، مجھے کھانے کو دیا جائے۔ یہ ساری گفتگو ایک منکر خدا بھی سن رہا تھا۔ اسے ایک شرارت سوجی اور اس نے تمام کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کی اور اپنے نوکر سے کہا کہ یہ اس بوڑھیا کے گھر میں پہنچا دے، اور جب وہ پوچھے کہ یہ اشیاء کہاں سے آئی ہیں تو اسے کہنا کہ یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ جب وہ نوکر اس بڑھیا کے گھر میں اتنی ساری چیزیں لے کر پہنچا تو بڑھیا بہت خوش ہو گئی اور وہ ساری چیزیں اپنے گھر کے کونے میں لگانے لگیں۔ اتنے میں نوکر بولا، کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گی کہ یہ تمام چیزیں کس نے بھیجی ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس نے بھیجی ہیں، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو شیطان بھی اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ برسوں بعد چائے والے ڈھابے پہ گیا تو چائے والے نے کہا، صاحب چائے کے ساتھ کیا لیں گے؟ میں نے پوچھا، پرانے یار ملیں گے کیا؟ مولا تیری دنیا کا آج ایسا بھی منظر دیکھا، پرندوں کو آزاد اور انسانوں کو پنجرے کے اندر دیکھا۔ آج ساری مخلوقات آزاد ہیں، صرف اشرف المخلوقات اپنے اعمالوں کی وجہ سے بند ہیں۔ اے انسان اب بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ نمرود کی پوری بادشاہت کا ایک مچھر کے سامنے بے بس ہونا، اور آج دنیا کی ساری ایٹمی طاقتوں کا ایک کرونا کے سامنے بے بس ہونا میرے رب کی کبریائی بتا رہی ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں۔ میرا بھائی بھوکا ہے 3 دن کا اور 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں۔ مسجد سنگ مرمر کی بنا کر پڑوسی کو مگر تنگ کر رہا ہوں میں۔ شریعت کی حفاظت میرا مقصد، طریقہ کفر پہ گوہ چل رہا ہوں میں۔ وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں۔ جو ہو شادی تو سودی قرض لے کر نمود و نمائش کر رہا ہوں میں۔ نبی کی زندگی کو ترک کر کے نبی سے عشق کا دم بھر رہا ہوں میں۔ یہ چاہتا ہوں کہ کافر ہو مسلمان، مگر اسلام سے خود ہی ڈر رہا ہوں میں۔
मुझे अल्लाह से है उम्मीद रहमत, मगर दिन रात चोरी कर रहा हूँ। खुदा से देखो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंसानी पाँव की शक्ल में एक आलू। जी हाँ, गौर से देखिए, ये आलू है, अल्लाह ताला की कुदरत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।